بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا بہت نام ہوا۔ اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں آپ کی روحانی طاقت کا خوب چرچا ہونے لگا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اجمیر کے کافر اور مشرک، یہاں تک کہ راجہ پرتھوی راج بھی سوچنے لگا کہ یہ مسلمان فقیر کوئی جادوگر ہے اور اس کے پاس جادو کی طاقت ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس مسلمان درویش کا مقابلہ جادو سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں ایک جوگی اجے پال جادوگری اور جادو کے فن میں بہت ماہر تھا اور اپنی کلا کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس کے پاس 1500 چیلوں کا جماوڑا تھا اور پورے دیش میں اس کا بڑا اثر تھا۔ بڑے بڑے راجہ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ راجہ پرتھوی راج نے اپنے غلط خیالات کے تحت ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جوگی اجے پال کو اجمیر بلایا۔ اجے پال اپنے 1500 جادوگر چیلوں کے ساتھ انا ساگر کے پاس خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ وہ جادوگری کے گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا اور پوری طرح سے غرور کا شکار ہو چکا تھا۔ اجے پال جوگی کے من میں یہ غلط خیال تھا کہ اپنی جادوگری کی طاقت سے اس مسلمان فقیر کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے، اور انجام سے بے خبر تھا، اور اس کو اللہ والوں کی روحانی طاقت کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ جب میرے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جوگی اجے پال اپنے 1500 چیلوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے، تو آپ نے اپنی مبارک چھڑی سے زمین پر لکیروں کا گھیرا کھینچ دیا اور فرمایا، انشاءاللہ کوئی دشمن اس لکیر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ جوگی اجے پال نے اپنی جادوگری کا کرشمہ دکھانا شروع کیا۔ پہاڑ کے ہزاروں پتھر زہریلے سانپ بن گئے اور لہراتے ہوئے اس لکیر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ سانپ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھینچی ہوئی لکیر کے پاس پہنچتے ترنت ختم ہو جاتے۔ جب یہ جادو ناکام ہو گیا تو اجے پال نے دوسرا جادو دکھایا۔ اس بار آگ کے شعلے برسنے لگے، لیکن آگ کے شعلے لکیر کے باہر گرتے، لکیر کے اندر بالکل نہیں آ پاتے۔ لکیر کے اندر کا حصہ پوری طرح سے محفوظ اور سلامت رہتا۔ جب اجے پال کے جادو سے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو جوگی اجے پال نے کہا، اب میں اپنا آخری کمال دکھاؤں گا۔ میں آسمان پر جاؤں گا اور وہاں سے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں بھیجوں گا کہ تم بچ نہیں پاؤ گے۔ پھر اجے پال نے ہرن کی کھال، مرگ چھالا ہوا میں پھینکی اور اس پر کود کر بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان میں اڑنے لگا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اجے پال کے جادو کا یہ کرشمہ دیکھا اور لوگوں کی حیرت کا حال دیکھا، تو آپ نے اپنے پیر کی کھڑاؤں سے فرمایا، اے اسلام کے راستے پر چلنے والی کھڑاؤں، اللہ کے حکم سے اس دشمن خدا جادوگر کو مارتے ہوئے زمین پر لے آ۔ جیسے ہی اشارہ دیا گیا، کھڑاؤں ہوا میں اڑی اور سیدھا جوگی اجے پال کے سر پر جا پہنچے۔ کھڑاؤں نے اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ کھڑاؤں اجے پال کو مارتے پیٹتے ہوئے ہوا سے زمین پر لے آئی اور جوگی اجے پال زمین پر ہمارے پیارے خواجہ کے قدموں میں گرا اور پڑا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑاؤں نے جوگی اجے پال کے سارے گھمنڈ اور غلط خیالوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایک ولی کی روحانی طاقت اور اسلام کی سچائی کے سامنے جادو کا فریب اور دھوکہ پوری طرح ختم ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اولیاء اللہ جادوگر نہیں ہوتے، بلکہ روحانیت اور کرامت کی بڑی قوت اور طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔ جوگی اجے پال ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، آج مجھے پتہ چلا کہ جادوگری کا کرشمہ باطل اور جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کی روحانیت اور کرامت کی طاقت حق اور سچ ہے۔ اے خواجہ، جب تیرے قدموں میں رہنے والی لکڑی کی کھڑاؤں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو تیری طاقت اور قوت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جوگی اجے پال نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی
اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام عبداللہ بیابانی رکھا۔ عرض کی حضور ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ قیامت تک زندہ رہوں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما۔ جب دعا قبول ہوئی اور اس کا اثر دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا تجھے قیامت تک کی زندگی مل گئی، لیکن تو لوگوں کی نظروں سے چھپا رہے گا۔ مشہور ہے کہ عبداللہ بیابانی اجمیر کے جنگلوں اور پہاڑیوں میں رہتے ہیں، اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں میں سے اگر کوئی راہ بھول جائے تو راستہ بتاتے ہیں، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شادی دیو اور عبداللہ بیابانی اسلام قبول کر چکے تو آپ نے انا ساگر کے ٹھہرنے کی جگہ کو چھوڑ دی۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر شہر میں لبے جھالرا اس جگہ پر ٹھہرے جہاں آج آپ کا مقدس مزار موجود ہے۔ یہ جگہ پہلے شادی دیو کی ملکیت تھی۔ ہندوستان کے رہبر عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت اور کرامت سے شادی دیو اور عبداللہ بیابانی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر دن بڑی تعداد میں کافر اور مشرک اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر راجہ پرتھوی راج گھبرا گیا۔ غصے اور نفرت سے پاگل ہو کر اس نے کہا میں ایک دن اس مسلمان فقیر کو اجمیر سے باہر نکال دوں گا۔ ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے لبے جھالرا شہر میں آنے کے بعد پرتھوی راج کو ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا اے پرتھوی راج جن پر تیرا بھروسہ تھا وہ سب اللہ کے حکم سے مسلمان ہو گئے۔ اگر تو بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ رسوا اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن کٹھور دل پرتھوی راج پر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور کافر ہی بنا رہا۔ اس پر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گہری سوچ میں مراقبہ دھیان کیا اور فرمایا اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لایا تو میں اسے اسلامی سینا کے ہاتھوں زندہ گرفتار کرواؤں گا۔ ایک بار کی بات ہے، ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید جو راجہ پرتھوی راج کے دربار میں کام کرتے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے پرتھوی راج نے ان پر بہت ظلم کیا اور انہیں پریشان کیا۔ اس مرید نے ہندوستان کے اصلی راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر اپنی تکلیف بتائی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو پرتھوی راج کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا خدا کی مخلوق پر ظلم کرنا بند کرو۔ لیکن ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحت پرتھوی راج کو پسند نہیں آئی۔ اس نے بدتمیزی سے آپ کے بارے میں غلط باتیں کی اور کہا یہ مسلمان فقیر ہمارے شہر میں آ کر غیب کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پرتھوی راج نے اپنے ایک سردار کے ذریعے یہ حکم بھجوایا تم اور تمہارے ساتھی ترنت اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرتھوی راج کی یہ گستاخانہ حکم اور ظالمانہ رویہ سنا تو آپ کی نگاہوں کا تیور بدل گیا اور عالم جلال میں ارشاد فرمایا ہم نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی فوج کے حوالے کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو جب ہندوستان میں بار بار ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہ غزنی پہنچ کر اپنی ہار اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے مضبوط اور پکے ارادوں کے ساتھ جنگی تیاریاں کرنے لگا اور ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کرنے میں لگ گیا۔ سلطان نے 1,20,000 سپاہیوں کی فوج تیار کر لی، لیکن پھر بھی یہ ہندوستانی راجاؤں سے مقابلے کے لیے کم تھی۔ ایک رات سلطان نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ ایک نورانی چہرے والے تھے۔ انہوں نے سلطان سے کہا اے شہاب الدین اللہ تعالیٰ تمہیں ہندوستان کی بادشاہت دینے والا ہے، تم ہندوستان پر دھیان دو۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ ہندوستان میں جنگ جیت کر کامیاب ہو جائے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارت دی تھی۔ اس بشارت کے بعد سلطان اپنا لشکر لے کر ترائن پہنچا۔ ترائن میں راجپوتوں کی 3 لاکھ فوج موجود تھی
جنگ ہوئی اور سلطان شہاب الدین غوری نے بڑی جیت حاصل کی۔ اس فتح سے سلطان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور کافروں و مشرکوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ سلطان کی فوج لگاتار آگے بڑھتی گئی اور جیت ان کے ساتھ رہی۔ راجہ پرتھوی راج بھاگتے بھاگتے دریائے سرسوتی کے کنارے پکڑا گیا۔ سلطان کی فوج نے اسے گرفتار کر لیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ اس طرح پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دی ہوئی بشارت پوری ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی۔ اس نے سرسوتی، پانسی، سمانا اور کہرام کے قلعے فتح کیے اور آخرکار پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ اجمیر شریف، جسے مدینۃ الہند بھی کہا جاتا ہے، پہنچا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری اجمیر شریف کے پہاڑی علاقے میں پہنچا تو شام کا وقت تھا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک پہاڑ کی طرف سے آذان کی پیاری آواز سنائی دی۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ آذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا، کچھ دنوں پہلے ایک فقیر یہاں آئے ہیں، یہ آواز انہی کی طرف سے آ رہی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری اس پہاڑ کی اور چل پڑا جہاں سے آذان کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچا تو دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک جماعت صف بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہی ہے۔ سلطان شہاب الدین بھی ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو سلطان شہاب الدین غوری کی نظر حضرت خواجہ غریب نواز پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے پہچانا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اسے خواب میں ہندوستان بلایا تھا اور جیت کی خوشخبری دی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے جذبات کو سنبھال نہیں سکا۔ وہ خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ پھر اس نے اپنا شاہی تاج، شاہی کپڑے اور تلوار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا، ہندوستان کا اصلی راجہ شہاب الدین غوری نہیں بلکہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن گئے۔ ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں، ہندوستان کی فتح و کامیابی اور ہندوستان میں اسلام کی طاقت و قوت قطب ربانی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری کی برکتوں سے ہوئی۔ سید العلماء حضرت مولانا مفتی شاہ سید آل مصطفیٰ قادری برکاتی سید میاں مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہندوستان میں اسلام کا چراغ جلانے والے اور ایمان و یقین کی روشنی پھیلانے والے عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں 2 شادیاں کی، لیکن یہ صاف طور پر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا نکاح کس سال ہوا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور پہلے کس بیوی سے نکاح ہوا۔ اتہاس کاروں اور لیکھکوں نے ان باتوں پر الگ الگ باتیں لکھی ہیں، اس لیے اس معاملے میں کافی اختلاف انتر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں بیویوں سے کون کون سی اولاد تھی، اس بارے میں بھی الگ الگ رائے ملتی ہیں۔ پہلی شادی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، پھر بھی تم نے ہماری ایک سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ ایک حاکم جو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید تھا، ایک قلعہ فتح کیا، بہت سے لوگ قید ہوئے، انہی قیدیوں میں ایک راجہ کی لڑکی بھی تھی۔ حاکم نے اس لڑکی کو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام بی بی امت اللہ رکھا۔ بی بی امت اللہ کی رضامندی سے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ بی بی امت اللہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک تھیں۔ دوسری شادی، سید وجیہ الدین مشہدی ام محترم سید حسین مشہدی جو شہید ہیں اور ان کا مزار شریف تارا گڑھ پہاڑی پر ہے، ان کی ایک بیٹی جوان ہو چکی تھی جس کی شادی کی فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی۔ وہ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ ایک رات خواب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سید وجیہ الدین، ہمارے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ تم اپنے نیک سیرت بیٹی کا نکاح خواجہ معین الدین کے ساتھ کر دو۔ سید وجیہ الدین نے یہ خواب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے کو قبول فرمایا
اور سید وجیہ الدین کی نیک سیرت بیٹی بی بی عصمت اللہ سے دوسرا نکاح فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن چشتی اور غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں کہ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 سید فخر الدین ابو الخیر، نمبر 2 سید ضیاء الدین ابو سعید، نمبر 3 سید حسام الدین ابو صالح، اور ایک بیٹی سیدہ بی بی حافظہ جمال تھیں، جن کا مزار ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس ہی نیچے کی طرف ہے۔ خواجہ سید حسام الدین ابو صالح بچپن ہی میں ابدالوں کی صحبت میں شامل ہو کر غائب ہو گئے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے صاحب روحانیت بزرگ تھے اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی تھے۔ آپ کے وصال شریف کے بعد 20 سال تک ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین رہے اور حضرت خواجہ فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال روزی کے لیے اجمیر کے قریب ماندن گاؤں میں کھیتی کیا کرتے تھے۔ 5 شعبان سن 661 ہجری مطابق 1263 عیسوی میں قصبہ سروار میں وصال ہوا اور قصبہ سروار کے تالاب کے کنارے آپ کا مزار انور ہے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت خواجہ حسام الدین سوختہ بہت بلند مقام کے بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ حسام الدین سوختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی اور ان کا وصال سن 741 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس قصبہ سامبھر شریف میں ہے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی صاحب کمال، عالی مقام اور عارفہ کاملہ تھیں، کیونکہ آپ کی تربیت ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خاص سے ہوئی تھی۔ آپ کا مزار ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس نیچے کی طرف ہے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجلے بیٹے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے ہمراہ رہے۔ 50 یا 60 سال کی عمر میں آپ کا وصال اجمیر شریف میں ہوا۔ جھالرہ کے قریب حوض کے پاس آپ کا مزار مبارک ہے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خلفاء رہے ہیں۔ کچھ مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 خلیفہ ارشد حضرت خواجہ سید فخر الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت خواجہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت خواجہ برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت عبداللہ بیابانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 حضرت سیدہ بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو میرے دوستو، ہم سب کے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کا یہ چوتھا پارٹ تھا۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔